السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم تیسرا پارہ شروع کریں گے۔ اس سے پہلے میں کچھ آپ کو رمضان کی فضیلت کے بارے میں کچھ احادیث بتانا چاہ رہی ہوں۔ روزہ نفس کو اللہ کی اطاعت کا پابند بناتا ہے، اور بندہ اللہ کے حکم سے ایک خاص وقت تک کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک مخصوص وقت میں سحری، چاہے اس کا دل نہ بھی چاہ رہا ہو تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھاتا ہے۔ بعض اوقات سحری کھانے میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جاتا ہے، بعض لوگ سحری کرتے ہی نہیں اور بعض وقت سے پہلے کھا لیتے ہیں، جبکہ تاخیر سے کھانا اخلاق نبوت میں سے ہے۔ روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین کام اخلاق نبوت میں سے ہیں: افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ بندہ مومن کے لیے سحری کھانے میں برکت ہے، اور سحری کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ حضرت ارباز بن ساریہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا اور فرمایا، آؤ مبارک کھانا کھا لو۔ عبداللہ بن حارث نبی نبی حارث کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، تو اس لیے اس کو مت چھوڑو۔ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے بات چیت کی اور بعض کے درجات بلند کیے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس نے ان کی تائید کی۔ اب یہاں پر ایک اور جگہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، لیکن ویسے ہم انبیاء کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم فضیلت مت کرو، لیکن فضیلت کا یہاں پر کیا مطلب ہے کہ کسی سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کوئی جو ہے وہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنے اپنے جو اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا وہ کروایا، تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے، اور ان کی تعداد 1,24,000 اور 1,14,000 اور 1,04,000 بتائی جاتی ہے، مطلب مختلف روایات میں مختلف ہے نا۔ تو اس میں سے جو ہے وہ 5 اولو العزم پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے باقی تمام رسولوں پر فضیلت بخشی۔ فضیلت جو ہوتی ہے وہ مختلف بنیاد پر ہے، یعنی دنیا میں بھی جس طرح انسانوں کو ایک دوسرے پر فضیلت ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ نے جو بھی ہم کو فضیلت دی تو اس میں ہمیں کرنا کیا ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور حسد نہ کریں اور ایک دوسرے کی سے مقابلہ بازی پر جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ جیسے بعض انبیاء سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ اس کے علاوہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، اور برس والے اور کوڑیوں کو باذن اللہ تندرست کر دیتے تھے، اور پرندے کی شکل بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا۔ تو ہر ایک پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے مختلف فضیلتیں جو ہے وہ عطا کی، کسی سے کلام کیا اور کسی کو کوئی اور معجزہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ہے وہ ید بیضا کا معجزہ تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو مختلف جو ہے وہ فضیلتیں دی گئیں، مختلف پیغمبروں کو۔ تو یہاں پر یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بھڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا اور ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر ہوئے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہیں لڑتے۔ یعنی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کو اختلاف جو ہے وہ پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کو اختلاف جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ اس کی پسند یا رضا تو کیا ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا لیں اور نار جہنم سے بچ جائیں۔ اسی لیے اس نے کتابیں اتاری، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ قائم کیا، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے، بلکہ لوگ جو کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہی بات ہے کہ جو لوگ جس طرف جانا چاہتے ہیں، کوئی لوگ ہدایت کی راہ اپناتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گمراہی کو جو ہے وہ اپناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا وہ کرتا۔
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا قلۃ ولا شفاعہ، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تجارت اور نہ دوستی اور نہ شفاعت کام آئے گی، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یعنی یہود اور نصارہ اور کفار اور مشرکین اور جتنے بھی جو دوسرے پیغمبر تھے وہ کیا کرتے، وہ سوری دوسرے جو قوموں کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، نبیوں ولیوں بزرگوں وغیرہ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت سے نعوذ باللہ وہ جو ہے وہ ہماری سفارش کروا لیں گے، تو وہ اس کو شفاعت کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں صاف صاف بتا دیا کہ شفاعت کا اختیار صرف انہی لوگوں کو ہوگا جس کو کہ اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور وہ شخص جو شفاعت کے لائق بھی ہوگا اسی کی شفاعت جو ہے وہ کی جائے گی۔ تو وہ دن آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خرچ کرو، یہاں خرچ کی فضیلت بیان کی گئی، اور اس والی جو پارہ ہے اس میں بہت دفعہ جو ہے وہ صدقات کی اور خرچ کرنے کی فضیلت بیان کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اب یہاں سے جو ہے وہ آیت الکرسی جو میں نے پڑھنا شروع کیا نا، یہاں سے جو ہے وہ آیت الکرسی شروع ہوئی ہے۔ یہ آیت الکرسی ہے جس کی بڑی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، یعنی ایک ہی آیت ہے لیکن اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یہ آیت قرآن کریم کی اعظم آیت ہے، اس کے پڑھنے سے رات کو شیطان سے تحفظ رہتا ہے، اور ہر نماز کے پڑھنے کے بعد بھی اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال، اس کی علو شان اور اس کی قدرت و عظمت پر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، یعنی یہ جو آیت الکرسی ہے۔ اور اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پہلے بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بعد فرض نماز کے بعد پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ کوئی اور چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں 5، اور اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ واحد آیت ہے جس میں سب سے زیادہ اللہ کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہی زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ ہم لوگ جو انسان ہیں تو ہم تو ظاہر سی بات ہے ہم لوگ تو کچھ ایک خاص مخصوص ٹائم کے لیے دنیا میں آئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز جو کچھ زمین پر ہے جو کچھ یہاں پر موجود ہے وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کو فنا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ تو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ آیت الکرسی کا میں آپ کو ترجمہ بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے گی اور نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے۔ کرسی سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قدم رکھنے کی جگہ، جیسے سٹول ہوتا ہے نا اس کو کہا جاتا ہے، لیکن بعض نے علم، بعض نے قدرت و عظمت، اور بعض نے بادشاہی، اور بعض نے عرش مراد لیا ہے۔ لیکن صفات باری تعالیٰ کے بارے میں جتنے بھی محدثین ہیں ان کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ، مطلب اس سے مراد جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات جس طرح قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں ان کی بغیر تعویل اور کیفیت کے ہمیں ان پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کرسی کا بیان ہوا نا، تو ہمیں وہی اسی کو وہ کرسی کیسی ہوگی اس کو ہم جو ہے وہ دنیا کی کسی کرسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے، تو وہ کس طرح سے ہوگی، وہ اسٹول ہوگا کیا ہوگا، لیکن بس جتنا ہم کو بتا دیا گیا ہم اتنا ہی جو ہے وہ علم رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہیں تھکتا اور نہ ہی اکتاتا ہے، اور وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے۔ ضلالت سے مراد یہاں پر گمراہی ہے، یعنی اس کی شان نزول میں بتایا جاتا ہے، چلے خیر اس کی کافی لمبی تفصیل ہے لیکن میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں کہ گمراہی اور جو ہدایت ہوتی ہے وہ دونوں بالکل الگ الگ ہوتے ہیں، وہ دونوں ایک دوسرے سے بالکل واضح ہیں۔ گمراہی کے راستے آپ کو جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں، اور جو ہدایت کے راستے ہوتے ہیں وہ آپ کو جنت کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی دین میں کوئی آپ کو زبردستی نہیں کر سکتا، اور لوگوں کو ہم اسلام میں زبردستی داخل ہونے کا نہیں کہہ سکتے جب تک کہ وہ خود ان کے دل میں تسلی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ایسے لوگ دین میں داخل ہو بھی گئے نا تو وہ دین میں بگاڑ اور فساد پیدا کریں گے۔
لیکن جب وہ دل سے اسلام کو قبول کریں گے تو پھر اس کی اطاعت بھی کریں گے اور اس کے احکامات کو جو ہے وہ مانیں گے بھی. تو یہاں پر یہی بتایا گیا. اسی لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے, اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا, اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے, اور وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال کر لے جاتا ہے, اور کافروں کے جو دوست اور ولی ہیں وہ شیاطین ہیں, وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں, اور یہ لوگ جہنمی ہیں جو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے. تو ایمان لانے کا سب سے بڑا انعام کیا ہے کہ اللہ کی دوستی اور ساتھ نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کو اپنا دوست قرار دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بندوں کا معاون اور مددگار ہو جاتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, وہ بندے کو اپنے علاوہ کسی اور کے حوالے نہیں کرتا اور ان کی ہدایت کا ذمہ دار ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان لانے والوں کو روشنی عطا کرتا ہے, یعنی ایمان کی روشنی عطا کرتا ہے, اور کفر سے نکل کر اسلام کی طرف لانے کے بعد جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. اور اس کے برعکس ان کا کیا انجام ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اندھیروں کی طرف ہی چلے جاتے ہیں, اور انہی اندھیروں سے پھر وہ جہنم میں جو ہے وہ داخل ہونے والے ہوں گے. اب یہاں سے کچھ اللہ تعالیٰ واقعات بیان کر رہے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح سے ان کی جو ہے وہ نمرود بادشاہ کے ساتھ جو ہے وہ بحث ہوئی. کیا تو نے اسے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, وہ کہنے لگا میں بھی جلاتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف سے لے آتا ہے, تو اسے مغرب کی جانب سے لے کر آ. اب تو وہ کافر حیران رہ گیا, اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یہاں پر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ نمرود بادشاہ کی طرف اشارہ ہے. تو ظالم کون ہے؟ جو حق کو دیکھ لیتے ہیں مگر اس کو مان کے نہیں دیتے. تو انہوں نے جو ہے وہ کیا کر اس نے کیا کیا تھا کہ ایک جو ہے وہ قیدی کو نکالا جس کو کہ رہا ہونے والا تھا, اس کو مار دیا, اور جو جس کو قید کی سزا دی گئی تھی اس کو اس نے جو ہے وہ رہائی دے دی. اس نے کہا دیکھو میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو دلیل کے ساتھ بتایا کہ تم سورج کو مغرب سے نکال کر دکھاؤ, تو وہ حیران رہ گیا. تو ایسے ظالم لوگ جو کہ اتنے زیادہ ہٹ دھرم ہوتے ہیں کہ وہ مان کر ہی نہیں دیتے, تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نصیب نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر وہ گمراہی میں پڑے ہوتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا, یا اس شخص کی مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی. وہ کہنے لگا کہ اس بستی کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ شخص کون تھا, اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف اقوال جو ہے وہ مفسرین بتاتے ہیں. بعض فرماتے ہیں سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ حضرت عزیر کا نام لیا گیا جو کہ ایک پیغمبر تھے. تو اس سے پہلے کے واقعے میں جو تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا ذکر تھا, اور دوسرے واقعہ اس میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا اس بات تھا کہ بنانے والا, کائنات کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اور یہ جو دوسرا واقعہ ہے اس میں کیا ہے, اس میں بعد از موت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس واقعے میں اس شخص کو اور اس کے گدھے کو 100 سال کے بعد زندہ کر دیا, حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی خراب نہیں ہوئی. تو وہ یہی اللہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا, اور 100 سال کے بعد جو اللہ زندہ کر سکتا ہے تو ہزاروں سال کے بعد بھی زندہ کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہے, کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو پہلی دفعہ پیدا کر سکتے ہیں جب ہم کچھ بھی نہیں تھے, تو دوسری دفعہ پیدا کرنا کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے. تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا واقعہ حضرت عزیر کا کہ جب وہ ایک بستی سے گزرے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ وہاں پر وہ لوگ سارے فوت ہوئے ہوئے تھے, تو وہ پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے مار دیا اور 100 سال کے لیے پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تم پر گزری. کہنے لگا ایک دن یا کچھ دن کا حصہ, یعنی 100 سال وہ فوت رہے, اور اس کے بعد جب اٹھے تو کہنے لگے دن کا کچھ حصہ, جیسے میں صبح اگر سویا ہوں تو شام میں اٹھاؤں, یا دوپہر کو سویا ہوں تو شام میں اٹھاؤں. فرمایا بلکہ تو 100 سال تک سوتا رہا, اور اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ, یہ بالکل خراب نہیں ہوا, اور اپنے گدھے کو بھی دیکھ, ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں. تو دیکھ لے کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں, پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں. جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی یقین تو ان کو پہلے بھی تھا,
لیکن اب عینی مشاہدے کے بعد میرے یقین اور علم میں مزید پختگی اور اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ انہوں نے مطلب ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین تو تھا، لیکن صرف یہ بات تھی کہ یقین کے جو ہے نا درجے ہوتے ہیں، یقین کے درجات ہوتے ہیں. تو ابھی ہم آگے واقعہ پڑھیں گے، اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اپنے اس کے لیے وہ تھوڑی سی دلیل مانگیں گے. تو ابھی میں آپ کو دوبارہ سے دوسرا واقعہ سناتی ہوں. پہلے ابراہیم علیہ السلام کا آیا جو نمرود سے بحث تھی، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام کا آیا، اور اب یہ تیسرا واقعہ ہے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّي أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُوا. پروردگار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے. ٹھیک ہے، ایمان تو تھا ان کو اللہ تعالیٰ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں مسلم ہونے کی وجہ سے، پیغمبر ہونے کی وجہ سے، لیکن صرف اس لیے کہ ان کے دل کی تسکین ہو جائے کہ ہاں واقعی ایسا ممکن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے لو، ان کے ٹکڑے ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا کر دو. یعنی 4 پرندے لو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مکس کر کے، اور ان کے مختلف ٹکڑے جو تھے وہ ہر پہاڑ کے اوپر رکھ دو. پھر ان کو پکارو، تمہارے پاس دوڑے ہوئے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے. تو مطلب موت کے بعد زندگی کا یہ دوسرا واقعہ ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی خواہش اور ان کے اطمینان قلب کے لیے دکھایا گیا. اب یہ پرندے کیا تھے اس کے بارے میں ہمیں کوئی اتنی جو ہے وہ تفسیر میں اتنی کوئی چیز نہیں ملتی، لیکن یہ ایک بہت بڑی حقیقت تھی کہ انہوں نے جب وہ ٹکڑوں کو رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نہ صرف یہ کہ جوڑ دیا، اور جب انہوں نے پرندوں کو دوبارہ آواز دی تو وہ سارے کے سارے ایز اٹ از ان کی طرف دوڑتے چلے آئے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعد از موت زندگی جو ہے وہ بالکل ہی ممکن ہے، ہمیں اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمتوں والا ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں 7 بالیاں ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑھا چڑھا کر دے. یعنی یہ انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یعنی جو کچھ بھی خرچ کیا جائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے دیں گے، جیسے کہ ایک بالی سے 7 بالیاں نکلتی ہیں اور ہر بالی میں 100 جو ہے وہ دانے ہیں. تو یہ خرچ کی فضیلت ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی تو بہت زیادہ فضیلت ہے. اللہ کے کاموں میں، جہاد میں، اور اللہ تعالیٰ کا کہیں دین پھیلایا جا رہا ہے اس میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دے گا. اور یہ ایک نفع مند تجارت ہے، اور اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا ازل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ اداس ہوں گے. یعنی انفاق فی سبیل اللہ کی جو فضیلت بتائی گئی اوپر، وہ صرف اس شخص کو حاصل ہوگی جو مال خرچ کر کے احسان نہیں جتاتا اور زبان سے کوئی ایسا کلمہ تحقیر ادا نہیں کرتا جس سے کسی غریب محتاج کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، فرمان ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں کرے گا، ان میں سے ایک احسان جتانے والا ہے. یعنی احسان جتانے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ احسان جتاتے پھر وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں، مطلب صدقات کو ضائع کر دیتے ہیں. تو پھر صدقات کو ضائع کرنے والے کاموں سے ایک کام جو ہے وہ نیکی کر کے ضائع کرنا. جیسے ہمیں بھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ بہت زیادہ نیکی کرتے ہیں، اور وہ ہمارا کوئی ملازم ہے، ہمارا مالی ہے، ہمارا ڈرائیور ہے، اگر وہ وقت پہ نہیں آتا تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا اور تم نے مجھے دھوکہ دیا. تو ایسا کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے جو اس کے لیے کیا وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا. اب وہ جو نہیں آیا وہ ایک الگ چیز تھی. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو دونوں کو آپس میں جو ہے وہ ملانا نہیں چاہیے. اور کوئی بھی آپ نے اس کو جو دے دیا بس وہ دے کے بھول جائیں، کیونکہ وہ اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس ملے گا، اور کتنا اجر ملے گا اس کو ہم نہیں جانتے. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم. نرم بات کہنا اور معاف کر دینا
اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد ایذا رسانی ہو، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے یہاں پر کہ نرم بات لوگوں سے کہو۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو سائل کے ساتھ نرمی اور شفقت سے بولنا، یا دعایا کلمات کہنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنے فضل سے اور دے، تو یہ زیادہ صحیح ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو جھڑک دیں، ان کو جو ہے وہ ڈانٹ کے ان سے بات کریں، تو ایسا کرنا منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی بھی معروف یعنی نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کسی کو مسکرا کر دیکھ لیں، اس کو معاف کر دیں، تو یہ بہترین ہے ایسے صدقے سے جس میں کہ اس کو اذیت ہو، تکلیف ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو۔ جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زور سے بارش برسے اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ یعنی ایک بات تو پہلے بتائی گئی کہ صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ منافق ہوتے ہیں، وہ صرف ریاکاری یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعریف سمیٹنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسرے اس کی مثال کیا بتائی گئی کہ یہ بالکل ایک صاف چٹان کی طرح ہے جس پر کچھ مٹی ہو۔ تو جیسے مٹی ہوتی ہے تو اس پیداوار کے لیے اس پہ اگر کوئی شخص کوئی بیج بو دیتا ہے تو جیسی بارش کا جھٹکا پڑے گا تو کیا ہوگا، ساری مٹی اتر جائے گی اور پتھر پھر سے بالکل صاف ہو جائے گا۔ تو جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش نہیں ہوتی، اسی طرح جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی اجر ان کے لیے پھر نہیں رہتا۔ وہ بالکل ایک صاف چکنے پتھر کی طرح ہو جاتا ہے، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا اگر وہ اس کو دکھاوا کریں اس کا۔ اور ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اور اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی برسے تو پھوار ہی کافی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک تو ریاکار تھے اوپر، اب یہاں پر ان لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کی خاطر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ان کی مثال کو کس سے، یہ مطلب اہل ایمان کی مثال ہے، تو ان کا خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ ایک باغ کی طرح ہے جو پرفضا اور بلند چوٹی پر ہے۔ تو اگر زور کی بارش ہوتی ہے تو اس کا پھل دگنا ہوگا، اور اگر ہلکی سی پھوار یا شبنم بھی پڑ جائے تو وہ بھی ان کو کافی ہوگی۔ یعنی ان کے جو ان کے نفقات ہوں گے، جو بھی انہوں نے خرچ کیا ہوگا، چاہے وہ تھوڑے ہوں چاہے وہ زیادہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا اجر و ثواب دے گا۔ اور وہ کیوں دے گا؟ وہ اس لیے کہ ان کے دل جو تھے نا وہ اللہ کی رضا کے لیے تھے، ان کے دلوں میں ریاکاری نہیں تھی۔ تو اب ہمارا ماشاءاللہ ایک رمضان کا مہینہ مبارک آ رہا ہے، تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہ ہم خوب دل کھول کر جو ہے وہ صدقات دیں، دل کھول کر اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کریں، اور اس میں کوئی ریاکاری نہ ہو۔ جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں صدقات، اور جو بھی آپ کے زکوٰۃ فرض ہے تو وہ بھی پہلے نکالیں اور صدقات نکالیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی گنا اجر عطا فرمائے گا، ایک تو مبارک مہینے کی برکت سے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں گے اور اس میں کوئی دکھاوا نہیں کریں گے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہہ رہی ہوں اور ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو، اس کے ننھے ننھے بچے بھی ہوں، اور اچانک باغ کو آگ لگ جائے اور بگولا لگ جائے اور اس میں آگ بھی ہو، بس وہ باغ جو ہے وہ جل جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب دوبارہ سے ریاکاری کے نقصانات کو واضح کرنے کے لیے ایک اور مثال دی جا رہی ہے کہ جیسے ایک شخص ہے، اس نے بڑی محنت سے باغ لگایا اور اس میں ہر طرح کے پھل تھے، یعنی پوری آمدنی اس کو ہو رہی تھی، اور وہ شخص بوڑھا تھا، یعنی اس کی ہمت نہیں تھی دوبارہ باغ لگانے کی، اور اس کے بچے بھی چھوٹے تھے جو کہ اس کی ہیلپ کرتے، وہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب کیا تھا کہ اگر اچانک سے تیز ہوائیں چلے اور اس کا سارا باغ جل جائے تو اب نہ تو وہ خود باغ آباد کرنے کے قابل ہے اور نہ ہی اس کی اولاد۔ یہی حال ایسے ریاکار خرچ کرنے والوں کا قیامت کے دن ہوگا کہ نفاق اور ریاکاری کی وجہ سے جتنے انہوں نے دنیا میں اعمال کیے ہوں گے نا، وہ سارے کے سارے اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، جبکہ وہاں نیکیوں کی شدید ضرورت ہوگی اور دوبارہ اعمال کرنے کے لیے تو ان کو مہلت ہی نہیں ملے گی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ریاکاری سے بچ جاؤ،
ریاکاری سے، کیونکہ جو لوگ ساری عمر نیکیاں کرتے ہیں اور آخر میں شیطان کے جال میں پھنس کر اللہ کے نافرمان ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، یا صرف دکھاوا کرتے ہیں، تو ان کی مثال جو ہے وہ یہ اس آیت میں بیان کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے ہماری نکالی ہوئی، تو تمہارے لیے نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو. یعنی صدقے کی قبولیت کے لیے جس طرح ضروری ہے کہ ریاکاری سے پاک ہو، اسی طرح ضروری ہے کہ وہ حلال اور پاک کمائی میں سے ہو. حرام کمائی میں سے دیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی کمائی صحیح نہیں ہے نا، تو اس سے صدقہ دیا جائے گا وہ ناقابل قبول ہوگا. تو چاہے کوئی کاروبار تجارت کے ذریعہ آپ کی کمائی ہو یا فصل اور باغات کی پیداوار ہو، تو ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے اچھی چیز، حلال اور پاک چیز میں سے صدقہ کرنا ہے. اور فرمایا جا رہا ہے کہ خبیث چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا قصد مت کرو. خبیث چیزوں سے مراد ناپاک چیزیں ہیں جو حلال کمائی سے نہیں کی جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک حلال چیز ہی کو قبول کرتا ہے. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہے وہ خرچ کرو. اور زمین کی آپ کو پتہ ہے نا، اس کا عشر دیتے ہیں، زمین کی جو فصل ہوتی ہے اس کا عشر دیا جاتا ہے. جس طرح سے زکوٰۃ ہوتی ہے اس طرح سے زمین کا عشر ہوتا ہے، اس کا 10واں حصہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے. ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھ بند کر لو. اب یہاں پر ایک اور چیز کہ جیسے ہمیں اگر کوئی خراب کوئی گفٹ دیتا ہے، کوئی تحفہ دیتا ہے، تو ہم کو وہ پسند نہیں آتا نا، تو اسی طرح سے دوسروں کو بھی اچھی چیز دو. مطلب کم از کم اس کی کوئی رسپیکٹ تو ہو نا. کوئی آپ پھٹی ہوئی چیز، کوئی کسی کا بٹن ٹوٹا ہوا ہے، کوئی بالکل پھٹا ہوا قمیض ہے، اگر آپ بتا کے دے دیں تو ہو سکتا ہے وہ کسی کام میں لے کر آ جائے نا. لیکن ان کو احسان جتانے کے لیے ردی اور بیکار چیزیں نہ دیں، جو کہ آپ خود کوئی آپ کو دے تو آپ لینا پسند نہیں کریں گے. تو جو آپ جس طرح کے آپ ہیں اس طرح کی چیز جو ہے وہ لوگوں کو دینے کی کوشش کیجیے. اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے. یعنی اللہ کے راہ میں بھی اچھی چیزیں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. شیطان تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یعنی شیطان تو ہمارا ازلی دشمن ہے نا، تو وہ جب بھی آپ بھلے کے کام میں خرچ کرتے ہیں تو شیطان کیا کرتا ہے، آپ کو مفلس ہونے سے ڈراتا ہے کہ اگر تم خرچ کرو گے تو تم مفلس ہو جاؤ گے، تمہارا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا اور اس طرح کی باتیں. اور لیکن اگر وہی اس کے برعکس اگر ہمیں اپنے کپڑوں پہ، برے کاموں پہ، کوئی اور ایسی فن پارٹیوں پہ خرچ کرنا ہو، تو پھر اس وقت شیطان کوئی وسوسہ نہیں ڈالتا، بلکہ اور ان برے کاموں کو سجا سنوار کے پیش کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ بڑی سے بڑی رقم بھی بے دھڑک فضولیات پہ خرچ کر دے. لیکن اس کے برعکس اگر کہیں مدرسے میں کہیں دینا ہوتا ہے تو لوگ بڑی مشکل سے 100-200 روپے جو ہے وہ نکال رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان کے اس جال میں نہ آؤ. وہ تمہیں فقیری سے دھمکاتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا بھی حکم دیتا ہے، یعنی تمہارے کپڑے جو ہے وہ اترواتا ہے، تمہیں جو ہے وہ بے حیا کرتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے تم جو ہے وہ مستحق ہو. اور اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے. وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بھلائی دے دیا گیا. حکمت سے مطلب ہے عقل، فہم اور علم. یہ مراد ہے کہ عقل، فہم. تو حدیث میں آتا ہے کہ دو شخصوں پر رش کرنا جائز ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو ایسے لوگوں پر جو ہے وہ رش کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس کو حکمت دے دی گئی نا، حکمت کا مطلب ہوتا ہے صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا، رائٹ ڈیسیجن، حکمت کے ساتھ بات کرنا. یعنی ایسے نہیں کہ لوگوں سے لڑائی شروع کر دی، بلا وجہ کے بحث مباحثے شروع کر دیے. حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ سمجھداری کے ساتھ بات کرنا، دلیل کے ساتھ بات کرنا اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنا. تو اگر جس کو حکمت اور سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو سمجھیے بہت ساری بھلائیاں دے دی گئی، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. تم جتنا کچھ خرچ کرو گے یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو گے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. نظر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گا. تو نظر کا پورا کرنا ضروری ہے، اور کسی نافرمانی اور ناجائز کام کی اگر نظر مانی ہے تو وہ نظر جائز نہیں ہوگی. اور نظر جو ہوتی ہے نا وہ بھی نماز روزوں کی عبادت کی طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ سے شرط نہیں لگانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنے روزے رکھوں گی. ٹھیک ہے، فرض کریں میں یہ نظر مانتی ہوں اور وہ کام نہیں ہوتا. اب ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے نہ ہونے میں کیا مصلحت ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب وہ کام نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ کام تو ہوا ہی نہیں تو اب تو میں روزے نہیں رکھوں گی.
تو یہ شرط لگانا اللہ سے ہو گیا، چاہے آپ کا کام ہو یا نہ ہو، آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے اور آپ اپنی اس نظر کو جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو گے تو وہ بھی اچھا ہے، اور تم اسے پوشیدہ پوشیدہ یعنی چھپا کر مسکینوں کو دو گے تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ تو یعنی عام حالات میں تو آپ خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے کو نہ پتہ چلے، لیکن بعض صورتوں میں جیسے کہ زکوٰۃ وغیرہ ہے تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ دکھا کے بھی دے سکتے ہیں کہ میں نے جو ہے نا زکوٰۃ دے دی، تو کیا تم نے دی یا نہیں دی، لیکن ویسے صدقات جو ہے وہ چھپا کر دینے ہی کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود ہی پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب کے لیے خرچ کرنا چاہیے، تم جو کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ یعنی یہاں پر اس کی شان نزول میں بتایا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز سمجھتے تھے، جائز نہیں سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں تب ہم ان کی مدد کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کی راستے پر لگا دینا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، تو جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا اجر ملے گا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کو کہا جاتا ہے کہ صرف جو ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے، تو وہ آپ جو ہے وہ غیر مسلم کو نہیں دیتے، لیکن یہ کہ صدقات تو آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں۔ تو اصل چیز جو ہے وہ آپ کی نیت ہے اور آپ کا انفاق ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ تو اس پارے میں جو نا بہت زیادہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے۔ للفقراء للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم، صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے اور جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے، یعنی جو مہاجرین ہیں، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے اور اللہ کے راستے میں ہر چیز سے کٹ گئے، اور دینی مدارس میں جو طلباء اور علماء وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بھی اس کیٹیگری میں آ سکتے ہیں۔ نادان لوگ ان کی بے سوالی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں، آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافے سے انہیں پہچان لیں گے، وہ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے، تم جو کچھ مال خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ یعنی یہاں پر اہل ایمان کی صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ فقر اور غربت کے باوجود جو ہے نا سوال سے بچتے ہیں، یعنی سوال کرنا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ وہ ایک طرح سے سفید پوش ہوتے ہیں، وہ مسکین ہوتے ہیں، اور مسکین کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ مسکین وہ نہیں جو ایک ایک دو دو کھجور اور ایک ایک دو دو لقمے کے لیے در پر جا کر سوال کرے، مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی والی آیت پڑھی، لا یسألون الناس الحافا، یہی والی آیت پڑھی۔ تو جو لوگ ہاتھ پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں، تو مانگنا جو ہے نا وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ایسے لوگوں کو دیکھنا چاہیے، ڈھونڈنا چاہیے اپنے اطراف میں، اپنے سراؤنڈنگ میں، ہو سکتا ہے ہمارے ریلیٹو میں ایسے لوگ موجود ہوں جو مسکین ہوں اور سوال نہ کرتے ہوں، تو ہمیں ان کی پھر مدد کرنی چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو لوگ اپنے مالوں کو رات دن چھپے کھلے خرچ کرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس اجر ہے، اور نہ ہی ان کو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ سود خوروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو سود لیتے ہیں، ان کے بارے میں کچھ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور، اب یہاں پہ سود خور، ربا، یہاں پہ ربا کا ورڈ یوز ہوا نا، تو ربا کے معنی ہوتے ہیں زیادتی اور اضافہ۔ تو جو بھی آپ کسی کو قرض دیتے ہیں یا کوئی کسی چیز کا تبادلہ کرتے ہیں تو اس پر اگر آپ ان سے اضافہ جو ہے وہ واپس لیتے ہیں، قرض جیسے آپ نے 100 روپے دیا، آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں اتنے دن کے بعد 110 روپے لوں گا، تو وہ 10 روپے جو ہوتے ہیں نا وہ سود ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو ہے وہ سود جو ہے وہ غلط ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط ہے۔ تجارت کو اللہ تعالیٰ نے نفع مند بتایا، لیکن سود لینا جو ہے وہ حرام ہے۔
سود خور لوگ نہ کھڑے ہوں گے مگر اسی طرح جس طرح کے کھڑا ہوتا ہے کھڑا ہوتا ہے وہ جسے شیطان نے چھو کر خپتی کر دیا ہو. یعنی جو سود خور ہوتے ہیں ان کی کیفیت خبر سے اٹھتے ہوئے یا پھر میدان محشر میں ہوگی. یہ اس لیے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت بھی تو سود ہی کی طرح ہے. حالانکہ تجارت میں کیا ہوتا ہے کہ نقد رقم اور کسی چیز کا آپس میں تبادلہ ہوتا ہے, اور تجارت میں نفع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے, اور سود میں یہ دونوں چیزیں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تو حلال کیا ہے نا تجارت کو, اور سود کو حرام کیا ہے, تو پھر دونوں ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے تھے کہ سود جو ہے وہ تجارت ہی کی طرح ہے, لیکن یہ غلط تھا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. جو شخص اپنے پاس آئی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نصیحت سن کر رک جائے گا, اس کے لیے وہ ہے جو گزر گیا, اور اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یعنی جب توبہ کر لی اس نے, یا قبول ایمان کر لیا, ایمان لے آیا, تو پھر پیچھے جو اس نے سود لیا اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, تو اس کی توبہ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول کر لیں گے. اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے, اور جو پھر دوبارہ حرام کی طرف لوٹا وہ جہنمی ہے, اور ایسے لوگ ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اسیم. اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ سب سے بڑھ کے ان کا جو ہے وہ ڈفرینس ہے, کہ سود جو ہے وہ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑھ رہا ہے, لیکن سود میں بظاہر جو بڑھوتی نظر آتی ہے وہ مانوی لحاظ سے اور اس کے انجام کے اعتبار سے جو ہے وہ ہلاکت ہوتی ہے, اور اس رقم میں ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا. وہ بالکل جو ہے وہ ضائع ہونے والی رقم ہوتی ہے, اور اس کا گناہ الگ ہے. جیسے کہ اب جو باہر کے معاشروں میں جہاں پہ سود کا نظام ہے, وہ لوگ بھی اس بات کو تسلیم کرنے لگے نا کہ یہ جو ہے وہ سود لینے سے ہمارا نظام جو ہے وہ پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور صدقات کا تو ہم نے اتنی ساری فضیلتیں پڑھی کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ صدقات کو جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے گناہوں سے بچو جو معاف نہیں کیے جاتے. ایک روایت میں فرمایا کہ جن کا کفارہ نہیں ہوتا. جس نے سود کھایا اس کی وجہ سے قیامت کے دن دیوانہ اور بدحواس اٹھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے والے اور اس کے کھلانے والے, اس کی گواہی دینے والے, اس کا معاملہ لکھنے والے, سب پر اللہ کی لعنت ہے. سود میں ملوث ہر شخص برابر کا گناہ گار ہے. سود کے 72 دروازے ہیں, اور سب سے کم درجے کا گناہ آدمی کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر, یعنی بہت زیادہ اس کے اوپر سخت وعید ہیں, اور سود لینے والا اللہ کا دشمن قرار دیا گیا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے, اور کسی نہ کسی طرح سود کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سود سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں ہمارے صدقات جو ہے وہ دینے کی ہمارے اندر رغبت عطا فرمائے, آمین. اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے اور گناہ گار سے محبت نہیں کرتا. بے شک جو لوگ ایمان کے ساتھ سنت کے مطابق نیک کام کرتے ہیں, نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے, نہ تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی غم ہوگا. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اور جو سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو, اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یعنی یہ بہت سخت وعید ہے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کا جو ہے وہ کہا گیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلامی مملکت میں جو شخص سود چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سے توبہ کروائے, اور باز نہ آنے کی صورت میں اس کی گردن اڑا دے. یہ ان کی ہے حضرت عبداللہ بن عباس, ابن کثیر میں ہے یہ. ہاں, اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہے, اور نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. یعنی جو جیسے آپ نے 100 روپے دیا, اس پر آپ نے سود جو ہے وہ 25 روپے رکھا ہوا تھا, تو وہ 25 روپے کو چھوڑ دیں, اور 100 روپے جو آپ کی اصل رقم تھی وہ آپ جو ہے وہ واپس لے سکتے ہیں. اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک مہلت دینی چاہیے, اور صدقہ کرو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے. تو یہاں پر یہ کہ پہلے مطلب یہ ہوتا تھا, ہو سکتا ہے آج کل کے زمانے میں بھی ہوتا ہو کہ جب قرض وہ کرتے تھے نا تو اتنے دنوں بعد تم واپس کرنا, اور جب وہ قرض کوئی مجبور شخص ادا نہیں کر سکتا تھا تو سود کی رقم میں اضافہ ہوتا جاتا تھا, ہوتے 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 وہ تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی تھی جس کی ادائیگی ناممکن تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے بالکل برعکس جو ہے وہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو تم اس کو قرض دو. فرض کریں اگر آپ اس کو کہتے ہیں نا کہ میں تمہیں 1 سال کے لیے 1 لاکھ روپے قرض دے رہی ہوں, اگر وہ 1 سال کے بعد ادا نہیں کر سکتا
تو آپ اس کو تھوڑا سا اور مہلت دیں. تو جتنی آپ مہلت دیں گے نا, تو اس کے بارے میں کچھ احادیث ایسی آتی ہیں, اس میں ہے کہ جتنا آپ روز 1 لاکھ روپے کا صدقہ کریں گے, نہیں جتنے دن کی آپ اس کو مہلت دیں گے نا, جتنا آپ نے قرض دیا ہے وہ اتنا کا اتنا جو ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا ڈیلی. تو یہ مہلت دینا اور معاف کر دینا, کہ اگر کوئی ضرورت مند قرض واپس ہی نہیں کر سکتا تو اس کو معاف کر دینا جو ہے وہ بہت زیادہ پسندیدہ ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہم کو کتنا اجر عطا فرمائے گا. اگر تم میں علم ہے, اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے, اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى, اے ایمان والو جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقررہ پر قرض کا معاملہ کرو تو اس کو لکھ لیا کرو. یہ والی آیت جو ہے نا آیت دین کہلاتی ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ سود, یہاں پر جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. ایک سیکنڈ. ہاں, اس آیت کو آیت دین کہا جاتا ہے. سورہ بقرہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کیونکہ اس میں قرآن مجید کی سب سے عظیم اور سب سے طویل آیت موجود ہے. یعنی ایک تو ابھی ہم نے آیت الکرسی پڑھی تھی نا, اور اب یہ سب سے طویل آیت جو ہے وہ سورہ دین کہلاتی ہے. تو مالی معاملات میں لکھت پڑھت کا حکم صرف غیروں کے لیے نہیں بلکہ رشتہ داروں کے لیے بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ لکھ لیا کریں. اگر آپ نے کسی کو کوئی قرض دیا ہے تو فوراً اس کو ریٹرن پیپر پہ لکھوا لیں. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض آپ یہ جو چھوٹے گھر وغیرہ لوگ لیتے ہیں تو اس میں کوئی ایڈوانس رقم دیتے ہیں, کرائے کی رقم ایڈوانس میں دیتے ہیں 2-3 مہینے کی, تو وہ نہیں لکھواتے. لیکن ہر چیز کو جو ہے نا لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی کو قرض دو تو کیا کرو کہ اسے لکھ لیا کرو. یہ بہت پسندیدہ ہے تاکہ آگے پھر لڑائی جھگڑے سے بھی بچا جا سکے. اور لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے. کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے, جیسے اللہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے. اور جس کے ذمے حق ہو, حق سے مطلب کیا ہے کہ جو بھی کم عقل اور کوئی بچہ ہے مقروض اگر, تو اس کا جو ولی ہے تو وہ انصاف کے ساتھ لکھوائے, اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے, جتنا قرض لیا گیا ہے اتنا ہی لکھوائے. اور اپنے اللہ تعالیٰ اور لکھوائے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے, اور حق میں سے کچھ نہ گھٹائے. ہاں, جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو, کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس کا ولی عدل کے ساتھ لکھوائے. اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو, اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہوں میں سے پسند کر لو. یعنی 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. اور اس میں صرف ایسی کوئی بڑی چیز نہیں, اس میں صرف یہ ہے کہ عورتیں جو ہے وہ زیادہ وہ بھولتی ہیں, ان کے اندر ہارمونل چینجز ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ یادداشت مردوں کی نسبت تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے تاکہ ایک کی بھول چوک کو دوسری یاد کروا دے. یعنی اس میں 1 مرد کے مقابلے میں 2 عورتوں کو مقرر کرنے کی علت اور حکمت ہے. تو اس پہ کوئی عورتوں کو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ بہتر ہمارے بارے میں جانتے ہیں, اور ہم خود بھی جانتے ہیں اپنے بارے میں بہتر. اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ جب بھی بلائے جائیں تو انکار نہ کریں, اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو لکھنے میں کاہلی نہ کرو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے, اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک شبے سے بھی بچنے والی ہے. یعنی لکھنے کے فائدے بتائے جا رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے, گواہی بھی درست رہے گی. یعنی اگر گواہ فرض کریں فوت ہو گیا یا غائب ہو گیا, تب بھی وہ تحریری رقم جو ہوگی نا, جو تحریر کی ہوئی ہوگی, وہ جو ہے وہ کافی ہوگی. تو اس سے کیا ہوگا کہ کوئی شک و شبے کی گنجائش ختم ہو جائے گی. ہاں, یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو, تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں. خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو. یعنی جیسے کوئی ادھار کا سودا ہے یا کوئی سودا جیسے طے ہو گیا کہ تم مجھے اتنے بیگ راشن کے دے دو اور میں تمہیں اتنے پیسے دوں گی, تو اس طرح کو بھی مطلب لکھنا چاہیے. لیکن جو اگر جیسے آپ ابھی کے ابھی خرید رہے ہیں کہ آپ نے 1000 روپے کا کوئی سودا خریدا, تو پھر اس کو لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے اور نہ ہی گواہ کو. یعنی یہ نہیں کہ ان کو دور دراز سے بلایا جائے کہ ان کی مصروفیت میں حرج ہو, یا جھوٹی بات لکھنے پر, جھوٹی گواہی دینے پر ان کو مجبور کیا جائے, تو ایسا بھی منع ہے.
اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تمہیں تعلیم دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ تو رہن یا قبضے میں رکھ لیا کرو. ہاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے وہ اس کو ادا کر دے, اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے. اور گواہی کو نہ چھپاؤ, اور جو اسے چھپا لے گا وہ گناہگار ہے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ خوب جانتا ہے. یعنی یہاں پر جو ہے وہ دل کے بھی گناہ ہوتے ہیں نا, تو ظاہری باطنی اقوال افعال سب گناہوں میں جو ہے وہ بچنے کا حکم ہے اور تقوی کا حکم دیا گیا. ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا, تو صحابہ پر خوف طاری ہو گیا کہ ہم تو اس پر عمل نہیں کر سکتے, دل کے خیالات پر تو ہمارا جو ہے وہ اختیار نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو سمعنا و اطعنا, یعنی ہم نے سنا اور اطاعت کی اور ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو بھر دیں گے. تو جو دل میں ہوتا ہے اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس پہ عمل نہیں کر دیتے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ. آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے لے گا. یعنی یہی والی جو میں نے ابھی بتایا نا کہ ان کے دلوں میں جو ہے اس کو بس آپ سمعنا و اطعنا کہہ دیں, اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ہے. دل کا حساب اللہ تعالیٰ نہیں لے گا. پھر جسے چاہے بخشے گا اور جسے چاہے سزا دے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے اتری, اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں ہم تفریق نہیں کرتے. یعنی یہ جو آیتیں ہیں نا, یہ 2 آیتیں, اس کے بارے میں احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے. سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہیں. دوسری حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اور ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عرش کے خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے, اور یہ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سورت کے اختتام پر آمین کہا کرتے تھے. تو ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں ان آیتوں کو. ہاں, یعنی ان آیتوں کے پڑھنے سے ہر طرح کے شر سے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں, کوئی چیز ان کو نقصان نہیں دے گی جو یہ پڑھیں گے. انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں. اے ہمارے رب ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے گا وہ اس کے لیے ہے, اور جو برائی وہ کرے گا وہ اسی پر ہے. اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ تھی, اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. سورت آل عمران. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو سیکھو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گا. 2 روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو سیکھو کیونکہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن 2 صاحبانوں کی شکل میں اور پرندوں کی طرح 2 صف بستہ ٹولیوں کی شکل میں آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گی. سورت آل عمران جو ہے وہ مدنی صورت ہے. اس میں 220 آیتیں ہیں, نہیں 200 آیتیں ہیں, سوری 200 آیتیں اور 20 رکوع ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے اور سب کا نگہبان ہے. یعنی یہ صورت ویسے تو مدنی ہے نا، لیکن اس کی آیتیں جو ہیں وہ مختلف اوقات میں ہجرت کے بعد نازل ہوئیں. کہا جاتا ہے کہ ابتدائی جو 83 آیتیں ہیں وہ عیسائیوں کے وقت نجران کے بارے میں نازل ہوئی، جو 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے. حی و قیوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں کہ وہ اب ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں آئے گی. قیوم کا مطلب ہے ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، محافظ اور نگران، اور ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل. جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید، اس کے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اسی نے پہلے سے تورات اور انجیل کو اتارا تھا. یعنی تورات اور انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا، اور یہ قرآن کریم بھی اسی کی تصدیق میں جو ہے وہ نازل کی گئی. اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر، اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. یعنی جو بھی کتابیں انبیاء پر نازل ہوئیں یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے. اور اس پہلے وقت میں جب تورات اور انجیل نازل ہوئی تو وہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی، ان کے اتارنے کا بھی یہی مقصد تھا. لیکن تورات اور انجیل میں کیونکہ انہوں نے تبدیلیاں کر دی تو اب قرآن نازل ہوا، اور اب قرآن کو ماننا جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے، وہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. یقیناً اللہ تعالیٰ زمین پر اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح کی چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یعنی کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کوئی بدصورت ہوتا ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ مادر رحم میں کرتا ہے. وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. وہ غالب اور حکمت والا ہے. اس کو پتا ہے کس بچے نے دنیا میں آنا ہے اور کس بچے نے آنے سے پہلے ہی فوت ہو جانا ہے. تو ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم آپ کی رضا پر راضی ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے. وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی جس میں واضح مضبوط آیتیں ہیں جو اصل کتاب ہیں، اور بعض متشابہ ہیں. یعنی محکمات سے مراد وہ آیتیں ہیں جس میں کہ احکامات دیے گئے، مسائل بتائے گئے، قصص اور حکایات دی گئی. اور جو متشابہات ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کی ہستی کا بیان ہے، قضا اور قدر ہے، جنت دوزخ ہے، ملائکہ وغیرہ، تو ان کو بھی ہمیں ماننا ہے. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں؟ متشابہہ کے پیچھے لگ جاتے ہیں. تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ بس جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ تو اس کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں فتنے کی طلب اور ان کی مراد کی جستجو کے لیے، حالانکہ ان کے حقیقی مراد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا. اور پختہ اور مضبوط علم والے بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو ان پر ایمان لا چکے، یہ ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو صرف عقل والے حاصل کرتے ہیں. یعنی تعویل کا مطلب کیا ہے یہاں پر؟ کسی چیز کی اصل حقیقت. تو کسی چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں نا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی چھوڑ دینا چاہیے. تو ہم متشابہات کے پیچھے لگ جائیں گے تو پھر ہم گمراہ ہو جائیں گے. تو ہمیں بس صرف جو احکامات دیے گئے، مسائل بتائے گئے، ہمیں ان کی طرف توجہ رکھنی چاہیے اور متشابہات پر یقین رکھنا چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کیجیے، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے. یقیناً تو بہت ہی بڑی عطا کرنے والا ہے. اے ہمارے رب، تو یقیناً لوگوں کو ایک دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھڑانے میں کوئی کام نہیں آئیں گی. یہ تو جہنم کا ایندھن ہے، جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں میں پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب دیا جائے گا. کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم عنقریب مغلوب کیے جاؤ گے. یعنی کافروں سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ یہودی ہیں، کیونکہ تھوڑے ہی عرصے بعد
بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے وہ جلا وطن کر دیے گئے اور بنو قریظہ کو قتل کر دیا گیا تھا اور خیبر فتح ہو گیا تھا اور جو یہودی ہیں ان پر جزیہ عائد کر دیا گیا تھا، ٹیکس. تو وہ اللہ تعالیٰ کی پیشن گوئی بالکل صحیح ثابت ہوئی. اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے اور یہ برا ٹھکانہ ہے. یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی ان دو جماعتوں میں جو گد گئی تھیں. ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا اور انہیں اپنی آنکھوں سے وہ دگنا دیکھ رہے تھے. اب یہاں پر جو ہے وہ جنگ بدر کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھ رہا تھا. کافر 1000 تھے اور مسلمان ان کو 2000 دکھائی دے رہے تھے تاکہ مسلمانوں کے دل میں ان کی دھاک بٹھانا تھی. مطلب ان کے دلوں میں مسلمانوں کی دھاک بٹھانا تھی. اور مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ اوپر یعنی 313 تھی. ان کو کافر 600 یا 700 کے درمیان نظر آ رہے تھے تاکہ وہ ڈرے نہیں نا. اگر وہ 1000 ان کو نظر آتے تو پھر وہ جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتے یا ڈر جاتے. تو یہاں جنگ بدر کا ذکر کیا جا رہا ہے. جو بھی آیتیں آئیں گی نا آگے تو وہ جنگ بدر کا اس میں ذکر ہے جو اسلام اور کفر کی پہلی جنگ تھی. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے. یقیناً اس میں آنکھوں والوں کے لیے بڑی عبرت ہے. مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی یعنی جو چیز پسندیدہ ہے جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں. تو یہاں پر جو شہوات ہے نا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو پسندیدہ ہوتی ہیں، مرغوب ہوتی ہیں، جن کی طرف انسان رغبت رکھتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا گیا کیونکہ ہر بالغ انسان جو مرد ہوتے ہیں نا ان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ عورتوں کے اندر کشش جو ہے وہ نظر آتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو جو چیزیں بتائی گئیں جو دنیا کی جو چاہت کی چیزیں ہوتی ہیں، سونے چاندی کے خزانے اور جیسے نشاندار گھوڑے. پہلے زمانے میں گھوڑا ہی سواری ہوتا تھا نا. اب آج کل جیسے گاڑیاں ہوتی ہیں تو بہترین گاڑیوں کے ماڈلز لوگوں کو پسند ہوتے ہیں، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی خریدتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری جو ہے نا یہ ساری چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے خوبصورت بنا کر رکھ دی گئی. لیکن یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. کتنی بھی چیزیں آپ جمع کر لیں جب آپ فوت ہو جائیں گے تو سب کچھ چھوڑ کے اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے. تو پھر کیوں نہیں کہ اللہ کی طرف جانے کی تیاری کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہت ہی بہتر چیز نہ بتاؤں؟ تقوی والوں کے لیے ان کے رب تعالیٰ کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اہل ایمان کو کیا بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی مذکورہ چیزوں میں نہ کھو جاؤ بلکہ اس سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو تمہارے رب کے پاس ہیں اور جس کے مستحق صرف اہل تقوی ہوں گے کیونکہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی نا. دنیا کی زندگی میں کتنی آپ کی خوبصورت بیویاں ہوں، کتنے ہی اچھے شوہر کیوں نہ ہو، آپ فوت ہو جائیں گے تو آپ کو سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے. تمام مال اسباب یہ سب دنیا کا فائدہ ہے اور وہ تھوڑا فائدہ ہے. تو اس سے بے رغبتی ہمیں کرنی چاہیے اور جنت کی طرف رغبت کرنی چاہیے جہاں پہ اللہ تعالیٰ ہم کو انعامات سے نوازیں گے اگر ہم تقوی پر ہوں گے. اور پاکیزہ بیویاں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے سب سے بڑھ کے اللہ کی رضا کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ہر کام میں ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں آپ ہم سے راضی ہو جائے. آج ہم قرآن سننے قرآن سیکھنے بیٹھے یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے. سب بندے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. جو کہتے ہیں اے ہمارے رب یعنی ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو متقی لوگ ہیں جن کو یہ انعامات دیے جائیں گے. وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف کر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. جو صبر کرنے والے ہیں ان لوگوں کی جو جنتی ہیں جو متقی ہیں ان کی کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں، سچ بولنے والے ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور پچھلی رات کو بخشش طلب کرنے والے ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو شہادت کا یہاں ورڈ یوز ہوا. شہادت کے معنی ہوتے ہیں بیان کرنا اور آگاہ کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا اور بیان کیا اس کے ذریعے ان چیزوں کے ذریعے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی. تو فرشتے اور اہل علم اس کی توحید کی گواہی دیتے ہیں. تو یہاں پر اس آیت میں جو ہے نا اہل علم کی بڑی فضیلت اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ناموں کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. تو اس سے مراد وہ اہل علم ہیں جو کتاب اور سنت کے علم سے جو ہے وہ سے بہراور ہیں، جن کے پاس یہ علم موجود ہے. تو ان کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ گواہی دیتے ہیں. کیا گواہی دیتے ہیں؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے
اور وہ عدل کو قائم رکھنے والے اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ کیونکہ ہر کوئی اپنے مذہب کو صحیح کہتا تھا نا، یہودی کہتے تھے ہمارا مذہب صحیح ہے، اور جو ہے وہ نصرانی کہتے تھے ہمارا مذہب صحیح ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ یعنی جو بھی اگر اس زمانے میں بھی اگر کوئی یہودی یا نصرانی کوئی اور مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور قرآن پر جو ہے وہ ضرور ایمان لانا ہوگا، ورنہ پھر وہ جہنم میں جائیں گے۔ اچھا اور اہل کتاب نے اپنے پاس علم آ جانے کے بعد آپس کی سرکشی اور حسد کی بنا پر اختلاف کیا، یعنی ان کا باہمی اختلاف تھا نا، یعنی ایک ہی دین کے ماننے والے تھے لیکن یہودیوں کے بھی باہمی اختلافات تھے اور ان کے درمیان بھی فرقہ بندیاں تھیں۔ تو اس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ صرف سرکشی اور حسد کی وجہ سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ جو بھی کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی کفر سے مراد کیا ہے کہ ان کو نہیں ماننا یا ان پر عمل نہیں کرنا۔ پھر بھی اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں اور میرے تابع داروں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا، اور اہل کتاب سے اور ان پڑھ لوگوں سے کہہ دیجئے کیا تم بھی اطاعت کرتے ہو؟ بس اگر یہ بھی تابع دار بن جائیں تو یقیناً ہدایت والے ہیں، اور اگر یہ روح گردانی کریں منہ موڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھ بھال کر رہا ہے۔ ان پڑھ لوگوں سے مراد یہاں پہ امیین سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ تو اہل کتاب کو تو اہل علم کہا گیا نا، کیونکہ ان کے پاس کتاب آئی، تو ان کو جو ہے وہ ان پڑھ لوگ کہا گیا، کیونکہ اہل کتاب کے مقابلے میں ہی ان پڑھ تھے۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی بات کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ یعنی ان کی سرکشی اور بغاوت اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے نبیوں کو ناحق قتل کیا، بلکہ جو بھی حق اور انصاف کی بات کرتا ہے وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ اور مومنین اس کے برعکس کیا ہے کہ وہ مخلص ہیں، اور وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے وہ فریضہ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو ان کا ذکر مومنین کا اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ساتھ تذکرہ فرمایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومنین کی کتنی فضیلت ہے، اور ان کافروں کی جو ہے وہ کتنا ان کا دردناک انجام ہوگا۔ تو ان کو یہ خبر دے دی گئی دنیا ہی میں کہ تمہارا کیا انجام ہونے والا ہے۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع غارت ہو گئے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا اور وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر لیتی ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ اہل کتاب یہاں پر جو ذکر کیا گیا اس سے مراد مدینے کے وہ یہودی تھے جو اکثریت ان کی جو تھی وہ قبول اسلام سے محروم رہی، اور وہ ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکروہ سازشوں میں مصروف رہے۔ تو پھر ان کے 2 قبیلے جلا وطن کر دیے گئے تھے، اور ایک قبیلہ جو تھا اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو یہاں انہی کا ذکر ہے کہ وہ کچھ حصے کو مانتے ہیں کتاب کے اور کچھ کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے دن ہی آگ جلائے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی وہ کہتے تھے کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہم اللہ کے اتنے چہیتے ہیں، اور اگر گئے بھی نا تو تھوڑے سے 3-4 دن کے لیے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کی من گھڑت باتوں نے ہی ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا دیا جائے گا جو بھی اس نے عمل کیے ہوں گے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن جو ان کے دعوے تھے نا کہ ہم 2-4 دن آگ میں جائیں گے اس کے بعد ہم آگ سے بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے یہ دعوے غلط ثابت ہو جائیں گے۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے انصاف کے ذریعے ہر نفس کو اس کے کام کا پورا پورا بدلہ دیں گے اور کوئی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے تو پیغمبر کتابیں بھیج کے ان کو جو ہے وہ ہدایت کا راستہ دکھایا, لیکن انہوں نے صرف اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے یہ اس کو نہیں مانا. آپ کہہ دیجئے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اللہ, اے تمام جہان کے مالک, تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے سلطنت چھین لے, اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے. تیرے ہی ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اور بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ طاقت اور قوت کا اظہار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بادشاہ کو گداگر بنا دے اور گداگر کو بادشاہ بنا دے. تمام اختیارات کا مالک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ ہے, اور عزت اور ذلت دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے. ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا کہ فلانا جو ہے وہ ہماری بےزتی کر دے گا, فلانا اگر ہم اس کی بات نہیں سنیں گے تو وہ ہماری بےزتی کر دے گا. لیکن عزت اور ذلت جو ہے نا اور تمام بادشاہت وہ سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. کوئی آپ کو نہ عزت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی آپ کی دی ہوئی عزت کو چھین سکتا ہے اگر اللہ نہ چاہے, کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے, اور تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے, اور تو ہی کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. یعنی جیسے موسمی تغیرات ہوتے ہیں نا, جیسے گرمیاں اب آ رہی ہیں تو گرمیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دن لمبے ہوتے ہیں, اور سردیوں میں جو ہے ہوتے ہیں وہ دن لمبے ہوتے ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں لمبی ہوتی ہیں. تو کبھی ایک حصہ جو ہے وہ رات کا دن میں اور دوسرا حصہ جو ہے وہ دن کا رات میں داخل کرتا ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں, ان سب پر اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اور جیسے بے جان سے جاندار پیدا کرنا, کیونکہ جب انسان کا کوئی وجود نہیں ہوتا, وہ نطفے سے پیدا کیا جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے مردہ ہوتا ہے, پھر اس سے ایک زندہ انسان نکلتا ہے. اسی طرح جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ انڈے سے مرغی بھی نکلتی ہے اور پھر زندہ مرغی سے انڈا نکلتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر زندہ مردہ سے مراد کافر اور مومن ہے. مردہ سے مراد کافر ہے اور زندہ سے مراد مومن ہے. مومن کے گھر میں کافر بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور کافر کے گھر میں مومن بھی پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ سب انتظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. وہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائے. اولیاء جو ہے نا ولی کی جمع ہے, اور ولی ایسے دوست کو کہتے ہیں جس سے دلی محبت اور خصوصی تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو کہا نا کہ میں انسانوں کا وہ ایمان والوں کا ولی ہوں, دوست ہوں. اللہ ولی الذین آمنوا. تو جب اللہ مومنوں کا ولی ہے تو پھر اہل ایمان کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خصوصی تعلق قائم کرنا چاہیے. وہ ایک دوسرے کے آپس میں ولی ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں کو اپنا دوست نہیں بناؤ, کیونکہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے دشمن بھی ہیں اور اہل ایمان کے بھی دشمن ہیں. تو ان سے مطلب ہمدردی تو کی جا سکتی ہے, لیکن ان کو جو ہے وہ آپ پکا دوست اپنا نہیں بنا سکتے کہ اپنے سارے راز جو ہے وہ ان کو کہہ دیں. لیکن ان کی مدد کی جا سکتی ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے, ان کی تیمارداری کی جا سکتی ہے, ان کے ساتھ بزنس کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر آپ ان کو بالکل ہی کٹ آف کر دیں گے تو وہ اسلام کی طرف کیسے مائل ہوں گے. تو ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان سے تھوڑے بہت تعلقات ایک حد میں رہتے ہوئے رکھنے چاہیے, لیکن ان کو ہر چیز نہیں بتانی چاہیے. اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی کسی حمایت میں نہیں ہے, مگر یہ کہ ان کے شر سے کس طرح بچاؤ مقصود ہو. یعنی یہاں پر یہ جو کافر جیسے ہوتے ہیں نا, کافر حکومت میں رہتے ہیں, جیسے اب کوئی امریکہ میں رہتا ہے, کینیڈا میں رہتا ہے, تو وہاں پر جو ہے وہ پھر اظہار دوستی آپ کو کرنا پڑتی نا. وہاں پر تو آپ ایسے اس طرح سے روڈلی بہیو نہیں کر سکتے, بلکہ وہ لوگ تو اخلاق میں مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھے ہوتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ اس طرح سے بات چیت تعلق وغیرہ رکھ سکتے ہیں, لیکن بہت زیادہ دلی تعلق رکھنے سے منع کیا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتوں کو چھپاؤ یا تم ظاہر کرو, اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے. آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ اسے معلوم ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جس دن ہر نفس
اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا، آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دوری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یعنی برائیاں جب اس کو نظر آئیں گی نا تو وہ سوچے گا کہ یا اللہ یہ برائیاں مجھ سے بہت دور کر دی جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوگا، اس کو ان برائیوں کا جو ہے وہ بدلہ دیا جائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پھر میری تابع داری کرو۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی، آپ کی سنت کی پیروی کرنی ہوگی، تو وہ کرنے سے کیا ہوگا کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے گی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لے کر آئے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو اسی میں پھر ہماری نجات ہے، کیونکہ وہی سیدھا راستہ ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، یعنی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہ معاف ہوں گے، بلکہ ہم کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور کتنا بڑا یہ مقام ہے کہ اگر ہمیں بارگاہ الہی میں ہمیں محبوبیت کا جو ہے وہ مقام مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ محبوب بنائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے، یعنی گناہوں کی توبہ جو ہے وہ ہمیں ہر وقت لازم رکھنی چاہیے۔ کچھ بھی ہم سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں، ہمیں مستقل اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کرو، اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی پھر دوبارہ سے بات ہوئی کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دوبارہ سے تاکید کی گئی کہ اگر نجات ہے تو صرف اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے، اور جو اس سے انحراف کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، تو وہ ایسا کرنا کفر ہے، اور کافروں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ سے محبت کی کتنے ہی دعوے دار کیوں نہ ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روگردانی کرنے کو کفر سے تعبیر کیا گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت غلط چیز ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ انبیاء علیہ السلام کے خاندانوں میں دو عمران تھے، ایک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرے یہاں پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد تھے، ان کا نام بھی عمران تھا۔ تو اب آگے جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا اور بی بی مریم کا واقعہ بھی جو ہے وہ یہاں بیان کیا جائے گا، تو اسی لیے یہاں پہ تمہید باندھی جا رہی ہے۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں، یعنی دوسرے معنی کیا ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دین میں معاون بھی ہیں، یعنی ایک دوسرے کی نسل سے بھی ہیں، اور جو پیغام اللہ کا وہ لے کر آئے ایک پیغمبر، وہی دوسرے بھی لے کر آئے، تو سب ایک دوسرے کی نسل سے ہیں۔ اس قالت امرأۃ عمران ربی انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی نظر مانی ہے، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ محرر کا مطلب ہوتا ہے یعنی تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے، تو یہ بی بی مریم کی والدہ تھی، ان کا نام کہیں حنا آتا ہے، یہ جو ان کی تفاسیر ہے نا تورات وغیرہ کی، تو ان کا نام کچھ بھی ہو لیکن یہ ان کی والدہ کا ذکر ہے کہ وہ والدہ جو تھیں انہوں نے کیا پہلے سے ان کے بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، وہ اس زمانے میں الٹرا ساؤنڈ تو نہیں ہوتے تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی پیدا ہو رہی ہے، تو انہوں نے جو ہے وہ نظر مان لی پہلے سے کہ یا اللہ میں آپ کے نام پر آزاد کر دوں گی، آپ کے نام پر جو ہے وہ وقف کر دوں گی۔ وہ جو بیت المقدس تھا اس میں انہوں نے ان کو جو ہے وہ وقف کرنے کی نیت مانی اور کہا کہ میری طرف سے قبول فرما لیجئے، یقیناً آپ انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جب بچی کو جنا، یعنی جب اب ان کی بیٹی پیدا ہو گئی تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کیا اولاد ہوئی ہے، لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، یعنی اس جملے میں ایک حسرت کا اظہار بھی ہے اور عذر بھی ہے کہ میری امید تو تھی کہ لڑکا ہو، اگر میری لڑکی پیدا ہو گئی ہے تو اب میں کیسے اس کو جو ہے وہ نظر کے لیے مقصود کروں گی، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ کام تو مرد کا ہوتا ہے نا، تو وہ تو چاہ رہی تھی کہ کوئی بچہ ہوتا تو وہ اس کو جو ہے وہ وقف کرتی اللہ کے لیے، لیکن اب انہوں نے نیت تو کر لی تھی نا، اور کہنے لگی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ تو یہاں پر کچھ احادیث نبوی ہیں کہ جلدی بچے کا نام جو ہے نا پیدائش کے بعد جلدی رکھ دینا چاہیے،
7 دن کے اندر اندر. میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں دعائیں ان کی قبول فرمائی. یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو چھوتا ہے, تو جب بچہ پیدا ہو کے زور سے چیختا ہے نا تو وہ شیطان کے مس کی وجہ سے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس مس سے یعنی اس چھونے سے شیطان کے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا تھا. پس اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اور اس کی خیر خبر لینے کے لیے زکریا علیہ السلام کو بنایا. حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے وہ حضرت مریم کے خالو تھے, تو وہ خود بھی جو تھے اس وقت کے پیغمبر تھے, تو وہ سب سے بہتر کفیل بن سکتے تھے. اور ان کو پھر انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ ہیکل کے سپرد کر دیا تھا, مطلب وہ وہیں رہتی تھیں بی بی مریم اور وہیں عبادت کرتی تھیں, کیونکہ ان کی امی نے ان کو کہا تھا نا کہ میں پیدائش سے پہلے کہ میں ان کو وقف کر دوں گی, اس وجہ سے. جب کبھی زکریا علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے, یعنی جب وہ جاتے تھے اب انہوں نے خود نہیں کھانا دیا ہوتا تھا لیکن ان کے پاس پہلے سے موجود ہوتا تھا کھانا. وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے, بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور کہا اے میرے پروردگار مجھے اپنے پاس سے اولاد عطا فرما اور بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے. کیونکہ ان کی دعا ان کو وہ نہیں تھی نا, ان کی اولاد نہیں تھی زکریا علیہ السلام کی. تو جب انہوں نے دیکھا کہ بی بی مریم کے پاس اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کی عبادت کی وجہ سے یہاں پر رزق جو ہے وہ آ کے رکھا ہوتا ہے, تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ گڑ گڑا کے دعا کی. اب انہوں نے مریم علیہ السلام سے نہیں کہا کہ میرے لیے دعا کریں, انہوں نے خود دعا کی. تو یہاں سے ہم کو سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی دعا مانگنی چاہیے. دوسروں کو دعاؤں کا کہہ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے خود دعا مانگیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے نا, تو ہمیں خود اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. بس فرشتوں نے انہیں آواز دی جبکہ وہ حجرے میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے, اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے. یعنی وہ خود جو تھے وہ کافی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھیں, لیکن اس کے باوجود جب ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور یہ ان کو اولاد کی جو ہے وہ بشارت دی, اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے ہی تجویز کیا تھا یحییٰ علیہ السلام, تو پھر وہ بڑے خوش ہوئے. اللہ تعالیٰ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا سردار ضابط نفس اور نبی ہے, نیک لوگوں میں سے ہے. یعنی یہ ان کی صفات تھیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. اللہ کے کلمے کی تصدیق سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے, کیونکہ وہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے نا. تو حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے اور دونوں آپس میں خالہ زاد بھائی تھے, دونوں نے ایک دوسرے کی تائید کی. سیدن کا ورڈ یوز ہوا, سیدن کا مطلب ہوتا ہے سردار, اور حصور کے معنی ہوتے ہیں گناہوں سے پاک, یعنی گناہ ان کے قریب بھی نہیں پٹکے, ان کو وہاں سے ان سے روک دیا گیا, ان کے گرد حصار باندھ دیا گیا. کہنے لگے اے میرے رب ہمارے ہاں بچہ کیسے ہوگا, میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے. فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے نا, اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے. آدم علیہ السلام جو ہے وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, اور بی بی حوا جو تھی ان کی پسلی سے پیدا ہوئی, اور یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے یہ صرف ماں سے پیدا ہوئے. اور بڑھاپے میں بچہ پیدا کرنا, جب میڈیکلی آپ بالکل انفٹ ہوتے ہیں, آپ جو ہے وہ بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتے, آپ کی بیوی میں بھی وہ خاصیت نہیں ہوتی, اس کے باوجود ان کے بچے کا پیدا ہونا یہ بھی ایک اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ہمیں یہاں پہ کیا لیسن ہے کہ اگر ہم کوئی اولاد سے محروم ہیں, کسی وجہ سے ہمیں اولاد نہیں ہو رہی, ہمیں میڈیکلی کہا گیا ہے کہ آپ صحیح نہیں ہیں, تب بھی ہمیں اللہ سے امید نہیں توڑنی چاہیے, اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ عطا کرتے ہیں, جیسے کہ حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی. کہنے لگے پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے. ابھی بھی ان کو یقین نہیں آ رہا تھا نا, تو وہ نشانی مانگنے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تم لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے, صرف اشارے سے سمجھائے گا, اور تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح اور شام اسی کی تسبیح بیان کرتا رہے. یعنی بڑھاپے میں معجزانہ طور پر جب ان کو یہ خوشخبری ملی نا, تو پھر انہوں نے نشانی چاہی. تو 3 دن تک ان کو جو ہے وہ جیسے چپ کا روزہ ہوتا ہے نا, بالکل خاموش تھے, کسی سے بات نہیں کرتے تھے, صرف اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے. تو ان کو یہ ہدایت دی گئی. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ یا چنا ہوا کر لیا اور تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں تیرا انتخاب کر لیا.
کیونکہ حدیث میں جو ہے نا حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خیر النساء کہا گیا کہ سب سے بہترین عورتیں. اور بعض احادیث میں 4 عورتوں کو کامل قرار دیا گیا، حضرت مریم، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں سارے جہان کی عورتوں میں تمہارا انتخاب کر لیا، بی بی مریم کا. یا مریم اقنتی لربی کا وسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور سجدہ کر اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جسے ہم تیری طرف وہی پہنچاتے ہیں، تو ان کے پاس نہ تھا جبکہ وہ اپنے قلمدان میں قلمیں ڈال رہے تھے کہ مریم کو کون ان میں سے پالے گا، اور نہ تو ان کے جھگڑے کے وقت ان کے پاس تھا. تو یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ پیغمبر جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ رکھتے، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا علم ان کو دیا یا کسی بھی پیغمبر کو دیا تو ان کے پاس اتنا ہی علم تھا. تو جب ان کی کفالت کے لیے وہ لوگ جو ہے جیسے ہم لوگ قرآن دازی کرتے ہیں نا، تو ان کے ناموں کی قرآن دازی ہو رہی تھی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے پاس نہیں تھے، یہ علم ہم نے آپ کو دیا وحی کے ذریعے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اللہ کے سچے نبی، سچے پیغمبر ہیں، اور وہ جو کتاب لائے وہ بالکل سچی ہے. جب فرشتوں نے کہا اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ تجھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری دیتا ہے، اور اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، جو دنیا اور آخرت میں ذی عزت ہے، اور وہ میرے مقربین میں سے ہے. یعنی ان کو کلمت اللہ کہا گیا. تو یہ ایک طرح سے ان کی ولادت جو تھی وہ ایک اعجازی شان کا مظہر تھی. جیسے عام انسانی بچوں کی ولادت ہوتی ہے، ہوئی تو اسی طرح سے تھی، لیکن باپ کے بغیر اللہ کی خاص قدرت سے اور کلمہ کن کی تخلیق سے ان کی جو ہے وہ پیدائش ہوئی. تو اس کی وہ خوشخبری ان کو دے رہے ہیں، وہ فرشتے ان کے محراب میں آئے اور ان کو یہ خوشخبری دی. اور اس کا پورا ذکر پڑھیں گے کہ وہ بعد میں ہم سورہ مریم میں بھی پڑھیں گے کہ وہ ڈر گئی تھی ان کے آنے سے، اور کہنے لگی تھی کہ میرے کیسے بچہ ہوگا کہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ انہوں نے مہد میں، یعنی جب وہ چھوٹے سے اس میں تھے نا پنگوڑے میں، تب اللہ سے جو ہے وہ بات کی تھی، سوری لوگوں سے مخاطب ہوئے تھے. اور مسح کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے زمین میں سیاحت کرنے والا یا پھر ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ جو تھے وہ ہاتھ پھیر کر لوگوں کو اللہ کے اذن سے شفایاب کرتے تھے، تو اسی لیے ان کو مسیح کہا گیا. اور کہا گیا کہ یہ بہت ہی عزت والا ہے اور میرے مقربین میں سے ہے. وہ لوگوں سے اپنے گہوارے میں بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی، اور وہ نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بالکل گود کے بچے تھے جب ان کے اوپر وہ الزام لگایا. تو وہ 1 دن کے تھے، اور انہوں نے خود کہا کہ میں جو ہوں وہ عبداللہ ہوں، میں جو ہوں وہ اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مجھے بھیجا گیا ہے. تو اپنی ماں کی انہوں نے جو ہے وہ صفائی پیش کی تھی. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، اور اس معجزے کے سب لوگ گواہ ہیں، ان کی کتابوں میں بھی ان کی بھی جو ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ. اور پھر ادھیڑ عمر میں تو ظاہر ہے وہ اللہ کا پیغام پھر لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جو ہے وہی کام کیا. کہنے لگی الہی مجھے لڑکا کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. فرشتے نے کہا کہ اسی طرح ہوگا، اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور جب کبھی وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ کے لیے تمہارا تعجب تو ٹھیک ہے بجا ہے، لیکن اللہ کے لیے، اللہ کی قدرت کے لیے ایسا کوئی ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کن کہتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اسے لکھنا اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائے گا. تو یہ ساری ان کی کوالٹیز تھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی. اور یہاں پہ کتاب سے مراد کتابت ہے، یعنی لکھنا ہے. تو انجیل اور تورات کے علاوہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ انجیل اور تورات کی تعلیمات سکھائیں. اور وہ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہوگا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانی لایا ہوں، اور میں تمہارے لیے پرندے کی شکل کی طرح کا مٹی کا پرندہ بناتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی ایک ان کا معجزہ تھا کہ وہ مٹی سے پرندے بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو باذن اللہ جو ہے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا تھا. تو یہ ان کا معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی. تو اس طرح سے یہ بھی پیغمبر تو لائے تو اللہ کا سیم پیغام تھے، لیکن صرف ان کو دوسرے پیغمبروں پر فضیلت دی، کچھ ایسے معجزات عطا کیے گئے جو دوسروں کو نہیں دیے گئے تھے، دوسرے پیغمبروں کو نہیں دیے گئے تھے. پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں مادر زاد اندھے کو، یعنی پیدائشی اندھے کو اور کوڑی کو، جو برس کی بیماری ہوتی ہے نا، اس کو بھی اچھا کر دیتا ہوں، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. تو یہ سارے کام جو تھے وہ اللہ کے حکم سے کرتے تھے. بار بار وہ باذن اللہ کا جو ہے وہ ورڈ یوز کرتے تھے کہ اللہ کے حکم سے میں یہ کام کرتا ہوں.
اور جو کچھ تم کھاؤ اور اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اور اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو، اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو میرے سامنے ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پہلے تشریف لائے تھے تو ان کی جو کتاب تھی تورات تھی ان کے اوپر جو نازل ہوئی تو وہ اس کی تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے، اور جو میرے پاس ہے یعنی انجیل، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض وہ چیزیں حلال کروں جو تم پر حرام کر دی گئی تھیں، یعنی بطور سزا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں تورات میں ان پر حرام کر دی تھیں، تو اب وہ ان کو دوبارہ سے ان کی غلطی کو کا مداوع کر کے ان کو توبہ استغفار کی طرف بلا کے ان کو جو ہے وہ دوبارہ سے حلال کروانے کے لیے وہ چیزیں آئے تھے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی نشانیاں لایا ہوں، اسی لیے تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو، یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو اور یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے میں اور اس کے سامنے ذلت اور عاجزی کا اظہار میں، اور میں اور تم دونوں برابر ہیں، یعنی میں بھی اللہ کے ساتھ سامنے جو ہے وہ اسی طرح سے عاجزی کرتا ہوں جیسے تم کرتے ہو، اور سیدھا راستہ صرف یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی الوہیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ فَلَمَّا أَحَسَّ عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا، یعنی ان کی جو سازشیں تھیں ان کی مشکوک حرکتیں تھیں تو ان کو جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی کہ یہ میرے خلاف چالیں چل رہے ہیں، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے، یعنی جو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ ان کی مدد کر رہے تھے نا، تو وہ مدد اس طرح سے مدد طلب کرنا اور اپنے ساتھی بنانا کوئی ایسا کوئی غلط کام نہیں ہے، تو آپ ہر پیغمبر جو تھے ان کے ساتھی ہوتے تھے ان کے مددگار ہوتے تھے، تو انہوں نے بھی کہا کہ کون جو ہے وہ میرا مددگار بننے والا ہے، حواریوں نے جواب دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے کہ ہم تابع دار ہیں۔ حواری جو ہے حواریوں جو ہے وہ حواری کی جمع ہے، اس کے معنی وہی ہیں جو انصار کے معنی یعنی مددگار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر نبی کا کوئی مددگار ہوتا ہے، اور میرا مددگار زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تھے صحابی نا ان کا نام ہے۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پالنے والے معبود ہم تیری اتاری ہوئی وحی پر ایمان لائے اور ہم نے تیرے رسول کی اتباع کی، بس تو ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور کافروں نے مکر کیا چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں میں بہتر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ جو تھا نا وہ رومیوں کے پاس تھا، تو ان کا جو ایک حکمران تھا نا وہ کافر تھا، تو یہودیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھرے کہ نعوذ باللہ یہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اور یہ ہمارا جو ہے وہ دین ہم سے جو ہے وہ بدل رہے ہیں، تو حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ان کے ایک ہم شکل جو شخص تھا اس کو سولی دے دی گئی، اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ جو ہے وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کا خاتمہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ طبعی موت جو ہے وہ ان کی ہوگی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ قرآن میں سب کچھ بتا دیا گیا، ساری نشانیاں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ علیہ السلام میں تجھے پورا لینے والا ہوں، اور متوفی کا مطلب ہوتا ہے پورا پورا لینا، یعنی انسان کی موت پر ہم کہتے ہیں نا فلانے کی وفات ہو گئی، تو وفات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا اس کا جسمانی اختیارات وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی طرف سلب کر لیے، ٹھیک ہے تو یہ فوت یہاں پہ فوت کا ورڈ یوز ہوا ہے، تو کہا کہ میں پورا پورا تم کو لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں اور تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں، یعنی ان الزامات کی پاکیزگی مراد ہے جو یہودی آپ کے اوپر لگاتے تھے، اور تیرے تابع داروں کو کافروں کے اوپر غالب کرنے والا ہوں قیامت کے دن تک، پھر تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، میں تمہارے آپس کے تمام تر اختلافات کا فیصلہ کروں گا، پھر کافروں کو تو میں دنیا اور آخرت میں سخت تر عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورُهُمْ وَاللَّهُ يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، لیکن ایمان والے اس کے برعکس جو ہوں گے وہ ان کے نیک عمل کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا ثواب پورا پورا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔
ذالکا نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جسے ہم تیرے سامنے پڑھ رہے ہیں آیتیں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی مثال ہے، جسے مٹی سے بنا کر کہہ دیا کہ ہو جا اور وہ ہو گئے. یعنی جس طرح سے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن اور پھر فیکون. تیرے رب کی طرف سے حق یہی ہے، خبردار شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یعنی جو لوگ شک کر رہے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بالکل بھی شک نہیں کریں، یہ بالکل برحق ہے، ان کی پیدائش اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس لیے جو شخص آپ کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں جھگڑے، تو آپ کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تم اپنے اپنے فرزندوں کو، اور ہم تم اپنی اپنی عورتوں کو، اور ہم تم خاص اپنی اپنی جانوں کو بلا لیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں. یہ آیت جو ہے نا آیت مباہلہ کہلاتی ہے. مباہلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو فریق ایک دوسرے پر بددعا کرے یا لعنت کریں. مطلب یہ کہ جب دو فریقوں میں کسی معاملے میں حق یا باطل میں اختلاف ہو جائے کہ کیا چیز سچ ہے اور کیا چیز جھوٹ ہے، اور یہ اختلاف ختم ہوتا ہوا نظر ہی نہ آئے، تو پھر دونوں کیا کریں کہ ایک جگہ پہ کھڑے ہوں اور اپنے اپنے بچوں کو، اپنے اپنے گھر والوں کو لے کر، اپنے قوم کے لوگوں کو لے کر بارگاہ الہی میں یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر جو ہے وہ لعنت فرما دیجئے. تو اس میں جو ہے نا اس کا پس منظر کیا ہے کہ 9 ہجری میں نجران سے عیسائیوں کا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ وہ عقیدے رکھتے تھے نا، وہ اس پر بحث اور مظاہرہ کرنے لگے. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دی، اور حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ لیا، اور عیسائیوں سے کہا تم بھی اپنے اہل و عیال کو بلا لو اور سب مل کر جھوٹے پر لعنت کی بددعا کریں گے. لیکن عیسائیوں نے جب باہم مشورہ کیا آپس میں، تو پھر انہوں نے مباہلہ کرنے سے گریز کر لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو چاہتے ہیں ہم اس کے لیے تیار ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر ٹیکس مقرر کیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ مباہلہ نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ سچے نبی ہیں. صرف وہ ان کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، لیکن ان کی کتابوں میں جو نشانیاں تھیں وہ تو ساری وہی تھی نا. تو پھر اس وجہ سے وہ ڈر گئے کہ اگر یہ سچے تو سچے نبی ہیں، اگر ہم مباہلہ کریں گے تو پھر ہمارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے یہ نہیں کیا. تو فرمایا کہ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری ہے. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے، اور بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. پھر بھی اگر قبول نہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی صحیح طور پر فسادیوں کو جاننے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں گے. اب یہاں پر دیکھیں جب بھی کبھی بات کرنی ہو نا کسی غیر مسلم سے، تو ہمیشہ کامن پوائنٹس پہ بات کی جاتی ہے. کبھی بھی اختلاف جو ہمارے اندر ہے نا ان کے مذہب میں اور ہمارے مذہب، اس پہ نہیں بات کریں. تو ہمیشہ جیسے کوئی کسی ہندو سے ملتے ہیں، کسی عیسائی سے ملتے ہیں، کسی، تو ان سے جو ہے نا ایک انصاف والی بات کی طرف آتے ہیں جو برابر ہے. یعنی اللہ کو سبھی شریک سوری، اللہ کو سبھی ایک مانتے ہیں، مطلب مانتے تو ہے کہ اللہ ہے، ہاں یہ ہے کہ وہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. تو ہمیشہ جو ہے نا کامن پوائنٹس پہ آ کے بات کرنی چاہیے کہ دیکھو ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تم بھی اللہ کو مانتے ہو، یہ چیز ہمارے اندر کامن ہے. اب تم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اور لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہو، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو اس طرح سے بات جو ہے وہ آغاز کرنی چاہیے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے دل پر اثر کرتی ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب بنائیں گے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ انہوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا تھا. علماء کو رب بنانے کا مطلب کیا ہے کہ جو علماء کہتے تھے وہی. اور آج آپ دیکھیں میں کئی ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جو اپنے جو وہ ہوتے ہیں نا علماء، بس وہ ان کی بات کو ہی سچ سمجھتے ہیں. خود نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں، نہ وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، نہ کسی اور عالم کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. بس جو ان کے عالم ہوتے ہیں، جو مخصوص عالم ہوتے ہیں، بس وہ صرف انہی کو سنتے ہیں، انہی کی بات پر عمل کرتے ہیں. تو یہ تو یہودیوں کا شیوا تھا نا کہ ان کو رب بنا لیا. ان کو رب بنانے کا مطلب کہ جس کو وہ حلال کہتے ہیں اس کو حلال کہتے، جس کو وہ حرام کہتے اس کو وہ حرام کہتے. خود اپنی عقل سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے تھے. تو آج ایسے بہت سے مسلمان بھی ہیں، اس طرح کے مسلمان بھی ہیں جو کہ خود جو ہے وہ قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہتے اور دوسروں کو جو ہے وہ غلط ثابت کرتے. تو یہاں پہ ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو صرف مسلمان ہی ہیں.
صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل بادشاہ تھا نا، شاہ روم کا بادشاہ تھا ہرقل، تو اس کو ایک تحریر فرمائی تھی، مکتوب لکھ کے دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو قبول دعوت دی تھی، مطلب اسلام کی دعوت دی تھی نا کہ تم اسلام قبول کر لو، اور اسے کہا تھا کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، ورنہ ساری رایا کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا، یعنی تمہارے بادشاہ ہونے کی وجہ سے، تمہاری بات ماننے کی وجہ سے جتنے بھی لوگ تم کو فالو کریں گے، ان سب کے ایمان نہ لانے کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک شخص اگر ایمان لاتا ہے اور اس کے پیچھے اس کو فالو کرتے ہوئے کئی لوگ ایمان لاتے ہیں، تو ان کی بھی جو نیکیاں ہوتی ہیں، ان کا بھی ایمان لانا ہوتا ہے، وہ سارا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا ہے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اگر منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، اے اہل کتاب تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ حضرت ابراہیم کے بارے میں کیا ان کا جھگڑا تھا کہ یہود اور عیسائی جو تھے نا، وہ دونوں یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، حالانکہ تورات جس پر یہودی ایمان رکھتے ہیں، انجیل جس کو عیسائی مانتے ہیں، یہ تو سینکڑوں سال کے بعد حضرت ابراہیم کی نازل ہوئی تھی، تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے یہودی اور عیسائی ہو سکتے تھے؟ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً کہا جاتا ہے 1000 سال کا جو ہے وہ فاصلہ ہے، اور حضرت ابراہیم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا فاصلہ تھا، تو اس زمانے میں تو وہ تورات اور انجیل نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ صحیفہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے کچھ صحیفے نازل کیے تھے، کچھ ہدایت کے لیے کچھ اور چیزیں ان کو بتائی تھیں، لیکن یہ تورات اور انجیل تو بعد میں نازل ہوئی، تو یہ اسی جھگڑے کا ذکر ہو رہا ہے کہ تم کیوں اہل کتاب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ کتابیں تو بعد میں نازل ہوئی، تم سمجھتے نہیں ہو؟ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے؟ یعنی تمہارے علم کا تو یہ حال ہے کہ جن چیزوں کا تمہیں علم ہے، یعنی اپنے دین، اپنی کتاب کا، اس کے بارے میں تم خود جھگڑ رہے ہو، جو کہ بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ تو جس کا تم کو علم ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا شان تھی اور وہ کس دین پر تھے، اور وہ توحید اور اخلاص پر مبنی دین پر تھے، تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ تو یک طرفہ خالص مسلم تھے، حنیف اور یکسو تھے، یعنی شرک سے بیزار تھے، صرف توحید پر تھے، وہ مشرک بھی نہیں تھے۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی جو لوگ ایمان لائے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابراہیم سے نزدیک وہی لوگ ہیں نا جو کہ توحید پر ہیں، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے ان کے اوپر، یعنی صحابہ اور جتنے بھی ایمان والے تھے، وہ سب ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں۔ مومنوں کا ولی اور سہارا تو صرف اللہ ہی ہے۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہ یہودیوں کے دوبارہ سے حسد اور بغض کی وضاحت ہے جو وہ اہل ایمان سے رکھتے تھے، اور اسی دشمنی کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس طرح وہ خود ہی بے شعور ہیں اور اپنے آپ کو وہ گمراہ کر رہے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی جان بوجھ کر اللہ کی آیات کے ساتھ کیوں کفر کر رہے ہو؟ یعنی تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کا علم ہے، پھر تم کیوں کفر کر رہے ہو؟ اہل کتاب باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو، اور کیوں تم حق کو چھپا رہے ہو؟ اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے ایمان لاؤ، اور شام کے وقت تم کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ پلٹ جائیں۔ یہ یہودیوں کے ایک اور چال کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے انہوں نے کیا طے کیا کہ صبح کو تو ہم مسلمان ہو جائیں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، تو مسلمانوں کے دل میں اسلام کے بارے میں بھی شک پیدا ہوگا، تو وہ قبول کے یہ لوگ جو ہے وہ اسلام قبول کر کے دوبارہ سے وہاں کیوں چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں نعوذ باللہ کوئی عیوب اور خامیاں ہیں، تو اس وجہ سے یہ چلے گئے، تو ہم بھی پلٹ جائیں، تو ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پلٹ جائیں گے، تو نہ خود دین کی طرف آتے تھے اور نہ جو دین کی طرف ہے ان کو اس پر رہنے دیتے تھے۔ اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، یعنی اصل ہدایت تو صرف اللہ ہی کی ہدایت ہے، جو اللہ کی ہدایت اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دے گا، اسی کو ہدایت نصیب ہوگی۔ اگر ہم ان کافروں کی پیروی کریں گے تو پھر یقیناً ہم گمراہوں میں سے ہو جائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جو تم دیے گئے ہو. یعنی جیسے تمہارے پاس نبوت وغیرہ رہی ہے تو وہ یہ چاہتے تھے نا کہ بنی اسماعیل میں کیوں نبوت چلی گئی، تو اسی لیے وہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ بس یہودیت کے علاوہ اور کوئی دین ہو ہی نہیں سکتا، تو اسی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرتے تھے. یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے. یکتسو برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تم خزانے کا امین بھی بنا دو تو وہ تم کو واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تم ان کو 1 دینار بھی امانت کے طور پر دو تو وہ تمہیں ادا نہیں کریں گے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تم اس کے سر پر کھڑے رہو، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں ہے. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. امیین سے مراد یہاں پر ان پڑھ اور جاہل یعنی مشرکین عرب مراد ہے یہاں پر نا. ان کے پاس کوئی کتاب نہیں اتری وہ لوگ کہتے تھے تو ان کو جو ہے وہ ان پڑھ کہتے تھے. تو یہ یہود کے جو یہ دھوکے باز اور خیانت جو تھے خیانت کرنے والے لوگ تھے نا، تو وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کیونکہ وہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال ہڑپ کر لینا ہمارے لیے جائز ہے اور کوئی گناہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی مال ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سن کر فرمایا تھا کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ بولا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے، وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی. یعنی امانت جو ہے نا یہ ادا کرنا جو ہے وہ یہ لازمی ہے. لیکن یہ لوگ کیا کرتے تھے دوسرے کا حق مار کر کہتے تھے کہ اگر کوئی یہودی نہیں ہے تو اس کا حق مارنا جائز ہے. کیوں نہیں مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے گا اور پرہیزگاری کرے گا تو اللہ Sorry. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. قرار پورا کرے گا کا مطلب کیا ہے کہ وہ عہد پورا کرے گا جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے ان کی امتوں سے ایمان لانے کے لیے لیا گیا تھا. تو جو قرار اپنا عہد جو پورا کرے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے جو ہے وہ محبت رکھتے ہیں. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم یوم القیامتی ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ تو ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اب دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ جو عہد الہی اور اپنی قسموں کو پیچھے ڈال کر تھوڑے سے دینی مفاد کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ایسے لوگوں کو دردناک عذاب جو ہے وہ سہنا پڑے گا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتا ہے وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر بہت سخت غضبناک ہوں گے. یقیناً ان میں ایک ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے، یعنی اس کو ٹویسٹ کرتا ہے تاکہ تم اسے کتاب ہی کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں سے نہیں ہے. اور یہ کہتے بھی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، حالانکہ دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. وہ تو جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہود کے ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو کتاب الہی میں نہ صرف یہ کہ تحریف اور تبدیلی کرتے تھے بلکہ وہ کیا کرتے تھے زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے تھے، اور عوام کو جو ہے وہ جو بھی کوئی واقعہ اس میں بیان کیا جاتا تھا اس کا غلط میننگ بتاتے تھے تاکہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائیں. تو ایسے لوگوں کے لیے بھی سخت وعید ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہارے کتاب پڑھنے پڑھانے کے سبب. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنانے کا حکم دے. کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم دے گا؟
ٹھیک ہے، یعنی جو صحیح دین پر ہوتا ہے نا، جو جس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور حکمت اور نبوت دیں گے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ اپنی بندگی یا فرشتوں کی بندگی یا کسی اور کی بندگی کا حکم نہیں دے گا، وہ صرف اللہ ہی کو رب بتائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیزوں کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں گا۔ پس اس کے بعد جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں، یعنی اس کے بعد بھی اگر کوئی انحراف کرتا ہے تو ان کو، یعنی بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کی بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہیں، تو یہ اس عہد کی خلاف ورزی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے ہر امت سے لیا تھا۔ تو اگر وہ اس سے انحراف کرتے ہیں تو اس سے انحراف کرنا کفر ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا اور ان کی نبوت کا انکار کرنا نہ صرف فسق ہے، نافرمانی ہے، بلکہ سراسر کفر ہے۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہے؟ حالانکہ تمام آسمانوں والے اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، چاہے خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے ہوں۔ تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں ہے، تو پھر یہ لوگ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم کیوں جو ہے وہ قبول اسلام سے گریز کرتے ہو، جبکہ ساری کائنات اللہ کی توحید کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہم پر اتارا گیا ہے اور جو کچھ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے، ان سب پر ایمان لائے۔ یعنی تمام سچے نبیوں پر ایمان لانا جو تھا وہ ضروری تھا، یعنی جتنے بھی نبی ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، ساری کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، تو ہم بھی تمام نبیوں پر، تمام پیغمبروں پر، سب پر ایمان لاتے ہیں، لیکن آخر الزماں پیغمبر جو ہیں، اب ان کی تعلیمات پر عمل کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ دوسرے انبیاء لائے ان سب پر ہم ایمان لائے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے، اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے ایمان لانے اور رسول کی حقانیت کی گواہی دینے اور اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد کافر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے بے انصاف لوگوں کو راہ راست پر نہیں لاتا۔ ان کی تو یہ سزا ہے کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور جس میں یہ ہمیشہ پڑے رہیں گے اور نہ تو ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور الرحیم، مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں گے، پھر کفر میں بڑھ جائیں گے، ان کی توبہ ہرگز ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ اور جو لوگ کفر کریں گے اور مرتے دم تک کافر رہیں گے، ان میں سے کوئی اگر زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور جن کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تمہارے پاس دنیا بھر کا سامان ہے تو کیا تم اس عذاب آگ کے بدلے میں اسے دینا پسند کرو گے؟ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تم سے اس سے بہت زیادہ آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، مگر تو شرک سے باز نہیں آیا، تو اب اس مال کی اللہ کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تھا نا، وہ اس نے کسی ایک، یہاں سے پڑھتی ہوں، اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہوگا۔ اس نے اگر دنیا میں اچھے کام بھی کیے ہوں گے نا تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن جدعان کی بابت پوچھا گیا کہ وہ بہت مہمان نواز ہیں، غریب پرور ہیں اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھا، کیا یہ اعمال اس کو نفع دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ان کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، اس کا اجر ان کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو اگر کوئی شخص زمین بھر بھی فدیہ دے کر سمجھے کہ ہم جہنم کے عذاب سے بچ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا، وہاں پر ان کا کوئی مددگار، کوئی والی ناصر نہیں ہوگا۔ یہ آخری آیت کی تلاوت میں کر لیتی ہوں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار
فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین. جو لوگ کفر کریں گے مرتے دم تک کافر رہیں گے ان سے کوئی زمین بھر سونا بھی وہ فدیے میں دیں تو وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے تکلیف دینے والا عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. صدق اللہ العلی العظیم.